بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی فرمائش پر بہت عرصے کے بعد ایک بار پھر ہم شروع کر رہے ہیں اپنا سلسلہ، اور اس دفعہ جو ہم شروع کریں گے وہ ہے سیرت الصحابیات، یعنی صحابیات کی سیرت، کیونکہ آج کل کی مسلمان عورتیں نئے زمانے کے حالات سے خود کو بدل رہی ہیں۔ ان کے سامنے سعادت مند خواتین کا کوئی اسوہ موجود نہیں ہے، کوئی سیرت نہیں موجود، کوئی ایسا نقطہ نظر موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے راہ سے ہٹنا کوئی بعید از عقل بات نہیں۔ لیکن اگر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مسلمان بہنیں اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ دینداری، پاکیزگی، عفت، اصلاح و تقوی کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کو کیسے نبھا سکتی ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں کی نیکیوں کو اپنے آنچل میں کیسے سمیٹ سکتی ہیں۔ کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری صحابیات رضی اللہ عنہن نہ صرف یہ کہ دین میں بہت آگے تھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی صحابیات دنیاوی معاملات میں بھی، کچھ صحابیات تجارت کیا کرتی تھیں، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو تجارت ہے بہت ہی وسیع پیمانے پر شام میں کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت حولہ، حضرت ملیکہ، حضرت صفیہ اور بنت مخربہ عطر کی تجارت کیا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے بہت سی صحابیات دوسری صنعتوں کے کام بھی کیا کرتی تھیں، چنانچہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا طائف کی کھالیں درست کرتیں، ان کو رنگ دیا کرتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی دستکار تھیں۔ یعنی بہت سی ایسی صنعتیں جو دین کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کی روحانی تربیت تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دنیا کے کاموں کو بھی ساتھ لے کے چل رہی تھیں۔ مدینے میں عام طور پہ انصار کی عورتیں کاشتکاری کیا کرتی تھیں، اور مہاجر عورتوں میں حضرت اسماء کا بھی یہی مشغلہ رہا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابیات عموماً کپڑے بنا کرتی تھیں، اور جو ان کو اور ان کی اولاد کو کافی ہوتا تھا، یعنی اپنے گھر میں ہی کپڑے بن کر اور خود ہی سی لیا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے ازواج مطہرات میں حضرت سلمہ لحن کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتی تھیں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر پڑھ سکتی تھیں۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ اور خوشی کے تقریبات میں بھی انصار کی لڑکیاں گیت گاتی تھیں، اور بعض اوقات تو ایک خاص ایک صحابیہ کا نام ملتا ہے، ارنب رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو انصار کی بعض شادیوں میں گیت گانے کو بھیجا تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو اس میں خاص طور پر شہرت تھی کہ وہ لکھنا جانتی تھیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ کو اگرچہ پڑھنا آتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو تمام صحابیات کے انشاءاللہ تعالی ہم اسوہ حسنہ کو پڑھنا شروع کریں گے، اور ایک ایک کر کے سب سے پہلے تو ازواج مطہرات، اور اس کے بعد بنات طاہرات، اور پھر اس کے بعد دوسری صحابیات کے احوال، ان کی زندگی کے کارنامے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ سب کا بہت تعاون درکار ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب سے اپنی اگلی قسط میں پھر ملوں گی۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔